بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی MA۔ طرابلس کے علاوہ کیم الدولہ اور تاج الدولہ نے دو اور شہر بھی فتح کیے، ایک افامیہ، دوسرا عرفہ۔ افامیہ یونانی شہر تھا، اصل نام ایپیفانیا تھا۔ اس شہر کی خوبی یہ تھی کہ یہ جھیل کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کو یونانی حکمران سیوکس نے آباد کیا تھا اور اسی نے سکندر اعظم کی وفات کے 6 برس بعد حلب، سلوکیہ اور لازکیہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ شروع میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو فتح کیا اور اس کو امان دے دی تھی اور شہر پر جزیہ اور خراج کی شرط عائد کی تھی۔ یونانی میں اس شہر کا نام ایپیفانیا ہے، جبکہ تلفظ کے لحاظ سے عربی میں یہ بگڑا کر افامیہ بن گیا۔ بہت قدیم شہر ہے اور ایک بلندی پر واقع ہے۔ جس میٹھے پانی کی جھیل کے کنارے یہ شہر ہے، اسی جھیل سے نہر مغلوب ہو کر گزرتی ہے۔ ان دونوں سالاروں نے جو دوسرا شہر فتح کیا وہ ارکا تھا۔ یہ ایک قدیم کنعانی اور فونیکی شہر تھا۔ صلیبیوں نے اسے ارکودوس کا نام دیا تھا۔ یہ شہر بلندی پر واقع تھا۔ شہر کے اندر ایک مضبوط قلعہ تھا۔ شہر کے اندر باغات تھے جنہیں پتلی سی ایک نہر سیراب کرتی تھی جو اس ندی سے نکالی گئی تھی جو شہر کے قریب بہتی تھی۔ ارکا شہر طرابلس کے جنوب میں 12 میل کے فاصلے پر تھا، جبکہ بالبک شہر سے یہ 26 میل دور تھا، جبکہ خود ارکا سمندر سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو اس شہر میں آیا اور اپنے زمانے میں جب اس نے اس شہر کو دیکھا تو وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر پانیوں کے دامن میں ہے جو کچھ زیادہ بلند نہیں۔ ایک خوشنما بارونق شہر ہے، آبادی کے وسط میں بلند قلعہ ہے اور شہر کے باہر بھی کافی بڑا محلہ آباد ہے۔ اس شہر کے باشندے دولت مند ہیں۔ پینے کا پانی ایک نہر جو ندی سے نکالی گئی ہے کے ذریعے آتا ہے اور یہ نہر بستی کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے اور کبھی خشک نہیں ہوتی۔ میوہ دار درختوں کے بہت سے باغات اس شہر میں ہیں اور مذکورہ بالا ندی پر پنچکیاں لگی ہوئی ہیں۔ بستی سمندر سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہتے ہیں اس کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے۔ مکانات بھی چونے، گچی اور مٹی کے بڑے خوبصورت انداز میں بنے ہوئے تھے۔ دوسری جانب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے جو لشکر یمن کی طرف روانہ کیا تھا اور جس کا کماندار عثمان جک تھا وہ بھی کامیاب رہا۔ عین کو سلجوقی دائرۂ اختیار میں شامل کیا گیا۔ جہاں تک حجاز کا تعلق تھا تو مکہ پر ایک شخص ابو ہاشم محمد حاکم تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک حریص آدمی تھا اور اس نے مکہ میں لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ عثمان جک نے اپنی طرف سے اپنے سالار ترشک کو ابو ہاشم محمد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ترشک کو معلوم ہوا کہ مکہ کا حکمران ابو ہاشم محمد واقعی میں بڑا ظالم اور بے رحم انسان ہے، لہذا ترشک نے ابو ہاشم محمد کو معزول کر کے شہر کا نظم و نسق خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کے ترشک نام کا یہ سالار خود اعلیٰ اخلاق کا حامل نہ تھا، اس لیے یہ بھی طرح طرح کی بدعنوانیاں کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے پہلے حکمران ابو ہاشم محمد کی زیادتیوں کو لوگ بھول گئے اور اسی کے ذریعے ترشک کی شکایات سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت تک عثمان جک یمن کو مغلوب کرنے کے بعد سلطان کے پاس واپس آیا تھا۔ ترشک کے خلاف شکایت سننے کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی اس کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ یمن کے کچھ لوگوں نے بغاوت کھڑی کر دی۔ ترشک نے عرض حجاز سے کوچ کر کے یمن پر دھاوا بول دیا اور عدن میں جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی تھی ان پر حملہ آور ہوا۔ ارد گرد کے علاقوں کو تاراج کیا اور عدن پر اس نے قبضہ کر لیا، لیکن ترشک کی بدقسمتی کے عدن پر اسے قابض ہوئے 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک وہ موت سے بغلگیر ہو گیا۔ اس کے ساتھی لشکری اس کی میت کو بغداد لے گئے اور وہاں اس کو سپرد خاک کر دیا۔ اس کے بعد مکہ کے پہلے حاکم ابو ہاشم محمد کو بحال کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر آئندہ سلطان کا مطیع و فرمانبردار رہنے کے ساتھ ساتھ انصاف پسندی سے حکومت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ارسلان اور بدران دونوں عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کو گرفتار اور ان کے فدائیوں اور ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد واپسی کا رخ اختیار کر رہے تھے۔
انہوں نے قزوین اور الموت کے درمیان چونکہ ان دونوں کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا تھا، لہٰذا وہیں سے انہوں نے رخ موڑا اور اب ان کا رخ قزوین اور الموت کے درمیانی حصے سے تالقان کی طرف تھا۔ ابھی وہ تالقان شہر سے کافی دور ہی تھے کہ سامنے کی طرف سے چند سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وہ مخبر تھے جو اپنے سارے لشکریوں کے لیے ان کی حفاظت اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرتے تھے۔ جب وہ دونوں ارسلان بدران کے قریب آئے تو ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ دونوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جس کے ساتھ انہوں نے عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا تھا۔ جب وہ دونوں اپنے ساتھیوں سمیت رک گئے تو انہیں ارسلان نے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، خیریت تو ہے؟ اس پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر ارسلان، خیریت نہیں ہے، اس لیے سلطان نے ہمیں آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ دراصل آپ کی حمد سے روانگی کے وقت سلطان نے بھی وہاں سے کوچ کیا۔ سلطان آہستہ آہستہ سفر کرتا ہوا اصفہان کا رخ کر رہے ہیں۔ تاج الدولہ دمشق کی طرف جا چکا ہے اور سلطان کے حکم پر قیم الدولہ بھی اپنے مرکزی شہر حلب کا رخ کر چکا ہے۔ سلطان کو اپنے کچھ مخبروں نے یہ اطلاع دی تھی کہ حسن بن صبا اپنے دائی کبیر عبد الملک بن عطاش کی حفاظت کے لیے آپ اور بدران پر حملہ آور ہوگا۔ اسی بنا پر سلطان نے ایک کافی بڑا لشکر برسک کی سرکردگی میں اس طرف روانہ کیا ہے۔ وہ لشکر میرے پیچھے پیچھے اسی طرف آ رہا ہے۔ ہم لوگ لشکر سے نکل کر سیدھے اس سمت آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تالقان کی وادیاں حسن بن صبا کے ساتھیوں سے بھری پڑی ہیں اور یہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ طاقت اور قوت پکڑ چکا ہے۔ حسن بن صبا کے فدائین، جنہیں آپ ایک بہت بڑا لشکر کہہ سکتے ہیں، قزوین سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمدان کے رخ پر کوچ کر چکے ہیں اور وہ ہمدان اور تالقان کے درمیان گزرنے والی شاہراہ پر آپ کی راہ روکیں گے، اس لیے کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے واپسی کے لیے اسے ہمدان اور تالقان سے ہی گزرنا ہے۔ حسن بن صبا کا ایک اور لشکر آپ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ جو ہی آپ ہمدان اور تالقان کے بیچ میں سے گزریں گے ایک لشکر آپ کی راہ روکے گا، آپ کو اپنے ساتھ الجھائے گا، پشت کی طرف سے آنے والا پیچھے سے حملہ آور ہو کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح حسن بن صبا آپ اور بدران دونوں سے عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس مخبر کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے دھول اڑتی دکھائی دیتی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس مخبر نے دھول کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر ارسلان، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وہ لشکر ہے جو برسک کی کمانداری میں سلطان نے آپ اور بدران کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ خود سلطان اس وقت نہاون کے نواح میں ہیں۔ ارسلان اور بدران تھوڑی دیر تک مسکراتے رہے، اس سمت دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد گرد کے بادل چھٹے، پھر بڑی تیزی سے گھڑ سوار قریب آتے چلے گئے۔ آگے برسک اور چند دوسرے سالار تھے۔ قریب آ کر لشکر رک گیا۔ برسک اپنے گھوڑے سے اترا۔ اسے دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ سب آپس میں بغل گیر ہوئے۔ پھر برسک ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان، راستے میں مجھے خبر مل چکی ہے کہ آپ نے عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی جہنم واصل کیا ہے۔ تاہم یہ خبر ابھی تک سلطان تک نہیں پہنچی۔ ہمارے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے سلطان کو اطلاع کر دی تھی کہ جس وقت زکریا بلخی اور عبد الملک بن عطاش کے تعاقب میں نکلے تھے تو حسن بن صبا نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ لشکر روانہ کیے تھے، لیکن ان دونوں کی بدقسمتی کے حسن بن صبا کے لشکر ان کی مدد کے لیے بروقت نہ پہنچ سکے۔ اب آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے حسن بن صبا کے فدائیوں نے 2 لشکر تیار کیے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی تفصیل آنے والے ان مخبروں نے آپ سے کہہ دی ہوگی۔ برسک جب خاموش ہوا تو ہلکا سا کہہ لگاتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، برسک میرے بھائی، اب فکر مندی کی کوئی بات ہی نہیں۔ پہلے میرے پاس چند دستے تھے، ان دستوں کے ساتھ اگر مجھے حسن بن صبا کے 2 لشکروں سے ٹکرانا پڑتا تو یہ معاملہ واقعی فکر انگیز تھا، لیکن اب چونکہ خاصا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہو تو اس لشکر کے ساتھ تو میں حسن بن صبا کے 2 لشکروں کو چھوڑ کر 4 لشکروں کو بھی واصل جہنم کر سکتا ہوں۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ لگاتار سفر کرتے ہوئے تمہارے لشکری تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو یہاں پڑاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر برسک نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، ایسی کوئی ضرورت نہیں، میرے لشکری اور میں خود تازہ دم ہوں، پڑاؤ نہیں کریں گے، سفر جاری رکھیں گے، چند میل تک کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسن بن صبا کے وہ لشکر جنہوں نے ہم سے ٹکرانا ہے وہ ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے جو لائحہ عمل ہمارے خلاف تیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو لشکر قزوین سے جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ہمدان اور تالقان تک ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اور اس کے فدائین لشکر پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ برسک جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے ارسلان بول پڑا، برسک میرے بھائی، میں سارے معاملے کو سمجھ گیا ہوں۔ ہمدان اور تالقان کے درمیان یہ شاہراہ جہاں تنگ وادیوں میں سے ہو کر گزرتی ہے،
میرے خیال میں ان میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن بن صبا کے مسلح جوان ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے. ہمیں اپنے ساتھ الجھا کر اپنے کسی اور لشکر کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچائے، لیکن ان کے اس لائحہ عمل کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں گے. لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچتے ہوئے ارسلان خاموش رہا. پھر دوبارہ وہ برسک اور بدران کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: بدران اور برسک، میرے دونوں عزیز بھائیوں، اب ہم یہاں سے کوچ کریں گے. جو طریقہ کار ہم نے دشمن کے خلاف واضح کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جنوب کی طرف جاتے ہوئے تارگان کے قریب یہ شاہراہ جب اپنے دائیں جانب گھومے گی تو وہاں ہم اپنے لشکر کی ہیئت کو تبدیل کر لیں گے. تم دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ آگے رہو گے. تمہارے پیچھے تمہاری کمانداری میں کام کرنے والے لشکری ہوں گے. وہ لشکر جو میرے ماتحت کام کرے گا وہ تم دونوں کے حصوں کے پیچھے رہے گا، اور سب سے آخر میں سب سے پیچھے رہوں گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمدان اور تالکان کے درمیان جب ہم گزریں گے تو حسن بن صبا کے مسلح فدائی دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر یا تیر اندازی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں. وہ ہمیں اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے لشکر کا دوسرا حصہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو، لیکن ہم انہیں ایسی کامیابی حاصل کرنے نہیں دیں گے. تالکان سے جب ہم دائیں جانب کو مڑیں گے تو بدران اور برسک، میرے دونوں بھائیوں، تم چونکہ اپنے دونوں حصوں کے آگے آگے ہو، لہذا تم دونوں کے حصے کی اگلی صفیں اپنے سامنے ڈھالیں رکھیں گے. پھر وہ صفیں جو دائیں بائیں پہلو پر ہوں گی وہ اپنے پہلو پر بھی ڈھالیں سنبھال لیں گے تاکہ سامنے دائیں اور بائیں سے اگر اچانک تیر اندازی ہو تو آخری صفوں کی ڈھالیں سب لشکریوں کو محفوظ کر لیں. جہاں تک میرا تعلق ہے میرے لشکری تم دونوں کے حصوں کے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے پیچھے ہوں گا. میرے لشکری میرے اشارے کے منتظر اور مستعد رہیں گے. ہمیں سامنے یا دائیں بائیں سے الجھا کر اگر پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے امید ہے کہ ایسی صورت میں اس کا قلع کما کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سارا معاملہ طے ہو جانے کے بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا. لشکر جب ہمدان اور تالکان کے بیچ تنگ وادیوں میں سے گزرنے والی شاہراہ پر آیا تو اب لشکر کی حالت یہ تھی کہ اس لشکر کے آگے آگے بدران اور برسک تھے. ان کے پیچھے ان کے حصے کے لشکری، سب سے پیچھے لشکر کا وہ حصہ تھا جس میں ارسلان کی کمانداری میں اپنے کام کرنے کی ابتدا کرنی تھی، اور اس لشکر کے پیچھے کسی سنگی دیوتا کی طرح ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار تھا. بے نام تلوار اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی. گھوڑے کی باگ کے ساتھ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال پر بھی گرفت بڑی مضبوط کر رکھی تھی. ایسے میں کیچڑ سے لت پت ان راستوں اور برف سے ڈھکی وادیوں میں گردش ایام کی ہر تحریک اور عمر رواں کے ہر تار کو اداس کر دینے والا ایک انقلاب اٹھ کھڑا ہوا. دائیں بائیں سے اچانک حسن بن صبا کے فدائیوں نے تیر اندازی شروع کر دی. سناٹوں پر گہری چوٹ پڑ گئی. ارسلان کے لشکری چونکہ مستعد و محتاط تھے. دائیں بائیں کی آخری صفوں نے اپنے پہلو میں ڈھالیں کر رکھی تھی، لہٰذا ان فدائیوں کے تیر ان ڈھالوں سے اس طرح ٹکرائے جیسے آندھیوں میں بجتے دروازوں کی آوازیں گونج اٹھتی ہوں. اس وقت آسمان پر پانی کی تلاش میں آوارہ بادل سرگرداں تھے. فدائیوں کی تیر اندازی کے باعث سسکتے لمحوں، خاموش وادیوں، بوڑھے ویران کوہساروں کے اندر کرب خیز طوفانی کی کیفیت اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس لیے جبکہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے بدران اور برسک کے لشکریوں نے بھی تیر اندازی کی تھی، جس کے جواب میں وہ فدائی جو کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہوئے تھے ڈھیر ہوتے چلے گئے. عین اسی لمحہ باطنیوں کا وہ لشکر جو اسی کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں بیٹھا تھا، پشت کی جانب سے کارگاہ فریب کی اجارہ داروں اور ہوس کے قہرمان موسموں کی طرح نمودار ہوا. طائروں کی ٹولیوں کی صورت میں وہ حملہ آور فدائی آگے بڑھے اور ارسلان کے لشکر کی پشت پر وہ بے امید کر دینے والی سرابوں اور سلگتے خونی بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے. یہ حسن بن صبا کے فدائیوں کی غلط فہمی اور فریب تھا کہ وہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ارسلان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ لشکر کے آگے رہنے کے بجائے ارسلان تو کسی پاسبان، کسی محافظ کی طرح اپنے لشکر کے پیچھے تھا، اور جو ہی پشت کی جانب سے فدائی نمودار ہوئے وہ شمشیر سونٹتے کسی جلاد اور تشنگی کے کھولتے سمندر کی طرح پلٹا. ساتھ ہی اس نے تکبیریں بلند کی، اور یہ تکبیریں اس کے حصے کے لشکریوں کو اشارہ تھا کہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. ان تکبیروں کے جواب میں اس کے آگے آگے جانے والا لشکر کا ایک حصہ یکدم پلٹا. پھر اس لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے ارسلان پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے فدائیوں پر قضا کے چھکڑوں کی یورش اور زہریلی آندھیوں کے اندر کھولے عذاب کے نہا سوز کی طرح حملہ آور ہوا تھا.
کوہستانوں اور وادیوں کے اندر روحوں کو آتش فشاں کرتے سرسام اور وقت کی کوکھ میں دکھ کے لوبھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حسن بن صبا کے فدائی جو اپنے آپ کو جنون کی المناکی بے باکی کے بحر، مرگ خیز انقلاب اور روحانی کرب کی علم برداری اور چریدہ دل میں نفرت کے رنگ بھرنے والی المناکیوں سے بھی زیادہ خوفناک تصور کرتے تھے، وہ ہمدان اور تالکان کے درمیان ارسلان اور بدران اور برسک کے ساتھ ٹکرانے کے بعد محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا ٹکراؤ کر کے زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے اور غلطی کی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تھے، بلکہ لمحہ لمحہ انہیں اپنے سامنے شکست و ہزیمت کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ حسن بن صبا کے لشکریوں اور فدائیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دائیں بائیں سے تیر اندازی کر کے اور پشت کی جانب سے خوفناک حملے کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد اور فتح مندی کے دروازے کھولنے کی کوشش کریں اور ارسلان اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لیں، لیکن ارسلان اور اس کے لشکری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان پر ظلم کی فصل برباد کر دینے اور ذہنوں کو بے ترتیب کر دینے والی المناک مشق و مشقت، شاخیں زخمی پھول مجروح کر دینے والی پرتلاتم موجوں کی یورش اور زندان کی داستانیں کھڑی کرتی انقلابی آہنگ کی گونجوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے اندر مزید گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب لمحہ پر لمحہ حسن بن صبا کے لشکریوں کی حالت چاروں سمت گرتے ہوئے سوکھے پتوں، گہری نفرت خیز آرزوؤں کے دھاروں اور اندھیرے کی گمنام وادیوں کے اندر بکھرے سنگریزوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد میدان جنگ اپنی آخری شکل و صورت اختیار کر گیا، اس لیے کہ حسن بن صبا کے وہ لشکری جو پشت کی جانب سے حملہ آور ہوئے تھے، ان پر تکبیریں بلند کرتے ہوئے ارسلان جب اپنے پورے جوش اور ولولوں کے ساتھ آخری ضرب لگانے کی نیت سے حملہ آور ہوا تو اس نے انہیں کاٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتے ہوئے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شکست کھانے کے بعد حسن بن صبا کے وہ لشکری کوہستانی سلسلوں کے جن دروں سے نمودار ہوئے تھے ان کے اندر واپس چلے گئے اور دائیں بائیں سے نمودار ہونے والے وہ تیر انداز جنہوں نے جنگ کی ابتدا کی تھی وہ بھی بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ حسن بن صبا کے فدائین ارسلان اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اپنے لیے کوئی کامیابی اور فوز بندی حاصل کرنے کی بجائے الٹا نقصان اٹھا کر اور شکست کے داغ اپنی پیشانیوں پر لگاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فدائیوں کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کے بعد ارسلان نے پہلے میدان جنگ کا جائزہ لیا، زخمی ہونے والے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ جو زیادہ زخمی تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے انہیں چھکڑوں میں سوار کیا گیا جنہیں رسد اور خوراک میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میدان جنگ میں مرنے والوں کی ہر چیز اور ان کے فالتو گھوڑوں کو سمیٹتے ہوئے ارسلان ہمدان اور تالکان کے بیچوں بیچ گزر کر سیدھی نہاون کی طرف جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا۔ نہاون سے چند فرسنگ دور اپنے لشکر کے پڑاؤ میں ایک روز سلطان ملک شاہ سلجوقی لشکر میں شامل لشکریوں کے اہل خانہ کے احوال کا جائزہ لے رہا تھا کہ مختلف خیموں کا چکر لگاتے ہوئے اس جگہ آیا جہاں ارسلان کے خیمے کے ساتھ اخیموت، سفینہ اور غریات کا خیمہ تھا۔ سلطان کی آمد کا سن کر اپنے خیمے سے زوبا اور دوسرے خیمے سے اخیموت، سفینہ اور غریات باہر نکل آئے۔ اس موقع پر سلطان نے بڑی پیار اور شفقت سے زوبا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا، بیٹی، کبھی ارسلان کی غیر موجودگی میں تو نے اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کیا، تو جانتی ہے کہ بڑی عاجزی بڑی انکساری سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے زوبا بول پڑی، سلطان محترم، جب ہر چیز موجود ہے تو میں آپ کو کیوں زحمت دوں گی؟ سلطان محترم، آپ کی مہربانی کہ آپ ہماری احوال پرسی کو آئے۔ یہاں تک کہتے کہتے زوبا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کچھ لشکریوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ارسلان، بدران اور برسک اپنے لشکر کے ساتھ واپس پہنچ گئے ہیں اور وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اسی سمت آ رہے ہیں۔ ارسلان کی آمد کا سن کر جہاں سلطان بے پناہ خوشی محسوس کر رہا تھا، وہاں زوبا کی حالت عجیب و غریب ہو گئی۔ لگتا تھا کسی نے اس کے سامنے معجزات و عجائبات کا انبار لگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر جوان و خوش کن جذبوں کا تازہ جہان آباد ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر زوبا کچھ اس طرح جذباتی طور پر تبدیل ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے جمود کے بدترین عہد سے نکال کر رشتوں کے پیوند لگاتی آدرش کی گہری گھٹاؤں میں لا کھڑا کیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد سامنے ارسلان، بدران اور برسک نمودار ہوئے۔ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں سلطان اپنے مائدین اور چند مسلح جوانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اتر گئے۔ سلطان خود آگے بڑھا، باری باری تینوں سے بغل گیر ہوا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، عبد الملک بن عطاش
اور زکریا بلخی کے خلاف تمہاری کامیابی کی خبریں مجھے پہنچ چکی ہیں۔ تو نے میری امیدوں کے مطابق اپنے دشمنوں پر ضرب لگائی۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ ارسلان بدران اور برسک کے پیچھے پیچھے کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے تھے اور وہ اپنے آگے آگے عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کو ہانکتے ہوئے لا رہے تھے۔ جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تب سلطان کو مخاطب کر کے ارسلان کہنے لگا، سلطان محترم، یہ آپ کے سامنے عبد الملک بن عطاش اور اس کے بائیں جانب زکریا بلخی ہے۔ میں ان دونوں کو زندہ گرفتار کر کے لایا ہوں تاکہ آپ خود ہی باطنیوں کے دائی کبیر عبد الملک بن عطاش اور امر موسیٰ کے اس دستے راہ زکریا بلخی کی سزا تجویز کریں۔ سلطان محترم، اس زکریا کو میں ویسے بھی اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا۔ میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کے در پہ اس کا شیطان آقا اور یہ خود تھے اور جو انطاکیہ کے بادشاہ فردوروس کی بیٹی تھی، وہ ہمارے لشکر میں کیسے خوشکن انداز میں میری بیوی کی حیثیت سے امن و عاشتی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ پھر ارسلان نے زکریا بلخی کی طرف چند لمحے غور سے دیکھا، دوبارہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، چھٹے ہوئے شیطان کے چھٹے ہوئے ابلیسی کماشتے، اپنی گردن سیدھی کرو۔ سامنے دیکھو، یہ جو لڑکی کھڑی ہے یہی فردوروس کی بیٹی زوبا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ اسی لڑکی کی خاطر فردوروس سے امر موسیٰ نے بھاری رقم لی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس لڑکی پر وہ گرفت کرنے کی بجائے خود موت کی گرفت میں چلا گیا۔ اب تم اپنے آپ کو دیکھو، تم بھی موت اور قضا کی گرفت میں آ چکے ہو اور تم نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی، بجائے اس کے کہ تم اپنے ماضی کی غلطیوں، گناہوں اور تلافی کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ خیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم سے معافی کے خواستگار ہوتے، الٹا تم نے ان غلیظ و پراگندہ ذہن رکھنے والے باطنیوں سے ساز باز کر کے پھر ہمارے خلاف سازشوں کے جال بننے کا تہیہ کر لیا۔ دونوں کا معاملہ میں نے اپنے سلطان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ تم دونوں عالم اسلام کے بدترین گناہگار اور مجرم ہو۔ سلطان اس وقت عالم اسلام کے سب سے اعلیٰ اور عرفا اور پرقوت حکمران ہیں، لہٰذا یہی تمہاری قسمت، تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ جب تک ارسلان بولتا رہا، سلطان ملک شاہ سلجوقی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان چند قدم آگے بڑھا، تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اور انہماک سے وہ دائی کبیر عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کی طرف دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غصے اور غضبناکی میں سلطان کہہ رہا تھا، ظلمت کے فرزندوں، بدی کے گماشتوں، وقت کی فرہنگ میں تم لوگ عشرتوں کی آبنائے بنائے کھڑے ہو کر اس عالم اسلام کے خلاف خواہشوں کی نارسائیوں، کرب خیز طوفانوں اور رات سے زیادہ گھور اندھیروں کے جال بنتے رہے ہو، مگر میرا وہ رب جو شاخوں کی رگوں کے اندر بھی رزق فراہم کرتا ہے، اس نے ہمیں اب تک تمہاری کارروائیوں سے محفوظ رکھا۔ اس کارگاہ ہستی میں میرے اللہ نے کسی کو لہن داؤدی آہنگ زبورد عطا کیا، کسی کو ید بیضا دم عیسیٰ شکل قمری عطا کی، لیکن ہائے حیف تم وہ بدقسمت لوگ ہو جنہیں خداوند قدوس کے عذاب کی صورت میں باطن کا تعصب اور ضمیر کا اندھا کرب عنایت ہوا۔ تم اپنے آپ کو بڑے جرت مند اور ناقابل تسخیر کیا خیال کرتے ہو، لیکن میرا وہ خدا جو اندھے پیاسے سرابوں تک کو بحر کے بادبان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس نے تمہارے خلاف ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ خداوند قدوس کے اسم مقدس کی قسم، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم خداوند قدوس کے اس پرامن زمین پر چل پھر سکو۔ اب جب کہ میرے سالاروں نے تمہارے خلاف سارے اسرار کھول دینے والی کامیابی اور فوزمندی حاصل کر لی ہے، تو تم دیکھو تم دونوں کس طرح بیچارگی اور لاچارگی کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو۔ سلطان رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ابن عطاش، ذرا اپنے ضمیر اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر جائزہ لو کہ تمہاری کارگزاریاں کیسی ہیں۔ تم کس دین کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ ظالم، دین تو گناہوں کے اندھیروں کی فصلوں اور بدی کی دھند زدہ راتوں میں نور کے غبار بھرے روشنی کے قافلوں اور فلاح کے سپنوں کے حالوں کے مطابق ہوتا ہے، جس کا کوئی راہ بر، کوئی خضر نہ ہو۔ دین سمٹتی تیرگی میں بھی اس کے لیے پھیلتی شفق بن جاتا ہے۔ تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے جو تمہیں اجازت دیتا ہے کہ دلوں کو علمگاہ، ذہنوں کو پتھر بنا دو؟ وہ کون سا دین ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بدی کا نغمہ سرا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو؟ تم لوگ خیال کرتے تھے کہ تم لوگوں نے بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے، لیکن خدا کی گرفت جب حرکت میں آتی ہے تو یاد رکھنا، کبھی کبھی بڑی طاقتیں، بڑی سطوت رکھنے والی قوتیں
لمحوں کے اندر سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کچ کلا ساعتوں کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے والی استعماری قوتیں خیر کی کرامات پر غالب آنے کے ارادے دل میں رکھتے ہوئے انجام کار کرب کی ڈائنوں کا سا عذاب دیکھ کر فنا ہو جاتی ہیں۔ تقدیر سے کعبہ کی قسم، ہمارا دین تو انسانوں کی روح دل کی تمناؤں میں پھول اور شبنم کا سما باندھ دیتا ہے، لیکن تم جیسے لوگ جو دین سے بغاوت کرتے ہیں، ظاہر اور باطن بنا کر رکھتے ہیں، ان کے دل کی بستیوں کے لیے ہم لوگ نیزوں کی انیوں کا سا عذاب بننا بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، زکریا بلخی، تمہاری حالت بھی اس ابن عطاش سے مختلف نہیں، دونوں ایک جیسے گناہ اور معصیت میں مبتلا رہے ہو، لہٰذا میں تم دونوں کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ ایسا ہونے کے بعد سلطان نے ارسلان، بدران اور برسک کو مخاطب کیا، تم تینوں اب اپنے اپنے خیموں میں جاؤ، لباس تبدیل کرو، تھوڑی دیر تک مغرب کی اذان ہونے والی ہے، پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان وہاں سے ہٹ گیا۔ بدران اور برسک اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ سفینہ، غریاد اور عقیموت اپنے خیمے کا رخ کر گئے۔ شاید وہ ارسلان اور زوبا کو علیحدگی میں ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ ارسلان اپنے خیمے کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے پیچھے زوبا بھی خیمے کا رخ کر رہی تھی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ارسلان نے مڑ کر زوبا کی طرف دیکھا۔ زوبا اس کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تھوڑی دیر تک مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ اپنا لباس تبدیل کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ زوبا کی بات مانتے ہوئے ارسلان نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا۔ ابھی وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ لشکر میں مغرب کی اذان بلند ہوئی، لہٰذا نماز کی ادائیگی کے لیے وہ خیمے سے نکل گیا۔